بسم اللہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے یہ بڑی مشہور کرامت ذکر کی جاتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو آپ ایک رکاب میں اپنا قدم رکھتے اور دوسری رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کا ختم فرماتے ہیں۔ کیا یہ کسی کتاب میں موجود ہے؟ اور یہ تو عقلاً محال ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کو اتنے مختصر سے وقت میں پڑھ لیا جائے؟ سب سے پہلے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مرقات المفاتیح میں نقل فرمایا ہے، اور حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سال وفات 1014 ہجری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم کرامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر کرامت کے معنی کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ کرامت کے معنی کیا ہیں۔ تو کرامت کے معنی یہ ہیں کہ خلاف عادت کسی بات کا ظہور ہونا جو عقل میں نہ آئے، ایسی کسی چیز کا ظہور ہونا، اسے ہی کرامت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کرامت کو عقل کے زاویے میں تولنا سراسر نا انصافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اس حوالے سے دیکھا کہ جہلم کا ایک یوٹیوبر ہے تو وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ فلاں مسجد میں ہم گئے اور میرے بچے بھی وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جو علامہ صاحب تھے وہ بیان کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بیان کیا جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رکاب میں ایک میں قدم رکھتے تو دوسری رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن پاک ختم فرما لیتے، تو میرے بچے میری طرف جو ہے وہ مضحکہ خیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دیکھیں مولوی صاحب اتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جب ہم نے کرامت کے مفہوم کو درست نہیں سمجھا تو پھر یقیناً ہم کرامت کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ کرامت کو عقل میں پرکھنا یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے، اور سراسر خود انسان کو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے، تو جواباً یہ عرض ہے کہ صحیح بخاری اٹھائیے، سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے بابت ارشاد ہوتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کتاب زبور کی قراءت بہت آسان کر دی تھی، اتنی آسان کر دی تھی کہ آپ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ساری کی ساری زبور شریف کی تلاوت مکمل فرما لیتے۔ بالیقین یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے، مگر جو معجزہ عقلاً محال ہے تو پھر کرامت بھی عقلاً محال ہے۔ اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ جو چیز نبی کے لیے معجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کے لیے کرامت بھی بن سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ اس میں یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے وقت میں برکت دے دیتا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختلف حالتوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزوں کا ظہور فرماتا ہے اور مختلف طریقوں سے اولیاء کاملین کی کرامات کا ظہور فرماتا ہے۔ اب وقت میں برکت ہونا، آپ میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو لے لیجئے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب کتنا بڑا یہ واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم مکہ سے چلتے ہیں، آپ کو غسل دیا جاتا ہے، آپ کا سینہ مبارک چاک ہوتا ہے، آپ کے قلب اطہر کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو کھولا جاتا ہے، پھر اس کو آب زمزم شریف سے غسل دیا جاتا ہے، اور پھر ایک علم و عرفاں کے
तबक को आपके कल्ब अतहर में उड़ेला जाता है, फिर दोबारा कल्ब अतहर को सिया जाता है, फिर सीना में रखा जाता है, फिर सीना अतहर को दोबारा मिलाया जाता है, फिर बुराक पेश होता है। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कब्र से होते हुए, मदीना तय्यबा से होते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुँचते हैं। अंबिया किराम इस्तकबाल कर रहे होते हैं, इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहाँ पे तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाते हैं। फिर आसमानों की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया जाता है। लामकां की बुलंदियों के पार रास्ते में आप पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, और फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर जन्नत के नज़ारे, फिर जहन्नम के मनाजिर मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मलाज़ा फरमाते हैं। अब अगर इसको वक़्त में काउंट करें तो ये तो वक़्त बनेगा सालों का नहीं, शायद कई सालों का वक़्त बनेगा कि कितने साल दरकार हैं कि जिसमें ये काम करना मुमकिन हो। मगर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के वक्त में इतनी बरकत डाल दी कि लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब मनाजिर दिखा दिए। इस वाक़या का तो कोई इनकार कर सकता है कि सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे कि नहीं, मगर हरगिज़ ऐसी करामत का इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला चाहे तो किसी के थोड़े से वक्त में इतनी बरकत अता कर दे कि वो थोड़े से वक्त में वो काम कर दे जो सालों में, महीनों में या घंटों में हो सकता है। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। समझने की ज़रूरत है कि करामत कहते ही इसको उस खर्क़ आदत वाक़या को हैं कि जो इंसान की अक़ल से मावरा हो। लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने ये शर्फ़ अता फ़रमाया हो।